بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہلیز کی بات کے ساتھ ہم حاضر ہیں ایک اور نشست میں. میرا نام ہے علی رضا شاہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں مقامی حکومتوں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم آواز احمد اقبال چودھری صاحب، جو فارمر چیئرمین نارووال ہیں اور پاکستان میں مقامی حکومتوں کے حوالے سے گاہے بگاہے ایک ایکٹیوزم کی شکل میں ہمارے سامنے جو مختلف فورم پہ آواز احمد اقبال صاحب کی ہر جگہ ہمیں سنائی دیتی ہے. احمد صاحب، آپ سے آغاز کریں گے فل فور ایک اہم بات، ایک اہم مدعے کے حوالے سے. کیا وجہ ہے پاکستان میں 75 سال کے بعد بھی آج بھی مقامی حکومتیں ایک بڑا سوال ہیں اور ہم مقامی حکومتوں کو یہاں پہ اسٹیبلش نہیں کر پائے؟ جی بہت شکریہ علی رضا شاہ صاحب. آئی تھنک کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. اگر پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تو اکثر یہ بات لوگ کرتے ہیں اب کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ فوجی ادوار میں زیادہ مضبوط رہیں اور اس میں ان کو زیادہ موقع ملا پنپنے کا بنسبت جمہوری ادوار کے. اور اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے جنرل ایوب خان کے دور سے. بدقسمتی سے تھوڑا سا تاریخ کا بھی میرے خیال میں پس منظر جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح پیش نہیں کیا جاتا کہ جو در حقیقت اس کی فیکٹس تھے. ایوب خان صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا وہ ایک ہائیبریڈ نظام تھا جو انگریز کلونیل سسٹم کی کنٹینیویشن تھی، جس میں الیکٹڈ لوگ ضرور موجود تھے لیکن ان کو ان کی سرپرستی اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت کی بیوروکریسی کے حوالے تھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں میسو ہزاروں کی تعداد میں جو جنون سیاستدان تھے، جو تحریک آزادی میں بھی کا بھی حصہ تھے، ان کو ہزاروں کی تعداد میں سب سے پہلے بین کیا گیا. اور ایک نئی سیاستدانوں کی پود جو اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتی تھی، صرف اس کو اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی. تو یعنی کہ الیکشن جیتنے والا بھی ڈکٹیٹر کا حامی تھا، الیکشن ہارنے والا بھی ڈکٹیٹر کا حامی تھا. پھر وہی الیکٹورل کالج بنا اور جو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین الیکشن ہے محترمہ فاطمہ جناح اور جنرل ایوب خان کا، اس میں انہی کاؤنسلرز کے ذریعے صدارتی الیکشن کروایا گیا. یقیناً جب بھی ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ جمہوریت کی بساط تو لپیٹ دیتے ہیں لیکن انہیں کوئی نہ کوئی ایک جمہوری کور چاہیے ہوتا ہے. تو وہ لوکل گورنمنٹس کو ہمیشہ اس جمہوری کور کے لیے استعمال کرتے رہے اور اپنے من پسند جو لوگ ہیں ان کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ڈائریکٹ فنڈنگ دے کے جو جنون پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے. یہی جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا، یہی جنرل ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی الیکشنز کی صورت میں ہوا کہ وہی لوگ جو بلدیاتی انتخابات میں جیتے وہ پھر اسمبلیز میں بھی وہی الیکٹ ہو کے آئے. اور اس حد تک کہ بہت سارے لوگ جو اسمبلیز میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسز بھی ہولڈ کر رہے تھے. وہ چیئرمین یا وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. پھر پرویز مشرف صاحب کا دور آیا جس میں 2001 میں ایک سسٹم لے کے آئے جو اس وقت کا ایک بڑا اچھا سسٹم تھا اور بڑا پروگریسو سسٹم تھا. لیکن اس میں بھی یہی کہانی ریپیٹ ہوئی کہ ایک سرٹن پولیٹیکل فورسز کو باہر رکھا گیا، کنگز پارٹی بنائی گئی، ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور بہت سارے اور ادارے جو ہیں وہ کیمپین کا حصہ تھے. جو سرکاری امیدوار ہوتا تھا اس کو پولیس کی اسکواڈ دے دی جاتی تھی تاکہ اس کو ایک انوائنٹ کر دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا آفیشیل کینڈیڈیٹ ہے. بٹ اور تو اس لیے جمہوری میرے خیال میں جو ہماری جمہوری قوتیں ہیں وہ ہمیشہ ایک اسکیپٹسزم کی نظر سے دیکھتی تھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، کیونکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس سسٹم میں پرورش پا کر ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتے تھے. بٹ آئی تھنک اب یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں اور اب ہمیں ایک نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں بات ختم کروں گا، پاکستان میں اس وقت جو ایک ملٹیپل چیلنجز درپیش ہیں اس میں گورننس کا بھی چیلنج ہے، اس میں اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریٹک سسٹمز، ٹریڈیشنز، انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کا لوکل لیول پر بہت بڑے ہیوج چیلنجز ہے. ابھی بھی ہم اپنے دیہاتوں میں 90% سے زائد دیہات ہیں جہاں پہ سیوریج کا بنیادی انسانی حق جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیتے. سو یہ
آئی تھنک ان سب چیلنجز سے آپ تب تک ڈیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اپروپریٹ لوکل لیول پارٹیسپیٹری ڈیموکریٹک ویل فنڈیڈ ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. احمد صاحب آپ نے ہمیں تاریخی پس منظر کے حوالے سے تو بتایا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ہماری منتخب حکومتیں ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنے کی بجائے انہوں نے سویلین بیوروکریسی کو مختلف اتھارٹیز، مختلف باڈیز، مختلف اسٹیچوٹری فنکشنز کے ذریعے اسمبلیوں میں بل پاس کر کے اور زیادہ مضبوط کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخی طور پہ ملٹری گورنمنٹس کا رول تو اپنی جگہ، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کلیکٹیولی اس لوکل گورنمنٹ کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ اس کی کیا صرف یہی وجہ ہے کہ ایک تاریخی پس منظر ہے، یا آپ کے سامنے کوئی سویلین بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے مابین گٹھ جوڑ، یا پھر سویلین بیوروکریسی کا پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریویل کر جانا ہے؟ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم 1947 کو انگریز تو یہ ملک چھوڑ گیا اور ہم نے اسمبلیاں بنا کے وزیر اعظم صدر کے الیکشن کرا لیے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں میں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جو اسٹیٹ کے سٹرکچرز ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کس طرح کی ہوگی، سول سروس ایک سول سروس تھی جو انگریز نے بنائی تھی، جو ایکسٹریکٹیو ایک کلونیلزم تھا جس میں آرڈر کنٹرول اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ جز تھا، اور وہ اس نیت سے بنائی گئی تھی کہ لوکل پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے آرڈر مینٹین کرنا ہے. اور ایک آزاد ملک ہے جس کا پورا آبجیکٹیوز اور اورینٹیشن مختلف تھی کہ یہ لوگوں کی ترقی ویلفیئر کے لیے ایک ریاست آزاد ریاست ہے بنے گی. تو اس کے پھر ان سسٹمز کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کے سسٹمز ضروری ہیں. وہ ہم آج تک نہیں کر پائے، اور اس کی پاکستان کی سول سروس میں بہت برائٹسٹ لوگ آتے ہیں یقیناً، بٹ اس وقت there is a complete breakdown of local service delivery, local administration. تاریخی طور پر جب لوکل گورنمنٹس نہیں ہوتی تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ ان الیکٹڈ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور یہ جو لوکل گورنمنٹس کی ایک مضبوط نہ ہونے کی وجہ یہ ہے جو لمبے پیریڈز رہے ہیں جن میں ہم الیکشنز نہیں کرواتے. کیونکہ دیکھیں معاملات تو چلانے ہیں نا لوکل لیول پر، مویشی منڈیاں چلانی ہیں، سلاٹر ہاؤسز چلانے ہیں، چھپڑوں کی صفائی کروانی ہے، لوگوں کو صاف پینے کا پانی دینا ہے. تو پھر ایڈ ہاک سسٹمز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور آہستہ ان ایڈ ہاک سسٹمز نے لوکل گورنمنٹس کے فنکشنز کو چپ اوے کر لیا ہے، اور ایک ٹوٹل انسٹیٹیوشنل کیوس ہے. لاہور شہر میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جو اربن سسٹمز ہیں وہ ایک انٹیگریٹڈ اسٹرکچر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹ بھی ہوتا ہے، اس میں پینے کا صاف پانی بھی ایک اتھارٹی کے انڈر ایگزسٹ کرتا ہے. لاہور میں اس وقت یہ سارے فنکشن اسکیٹرڈ ہیں، ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ لاہور شہر کی ایک لوکل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہے وہ بہت سارے علاقوں پر، یعنی کہ کنٹونمنٹ اب لاہور کا تیزی سے بڑھ رہا ہے، ڈی ایچ ایز ہیں ان پہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. پھر ایل ڈی اے نے ایک کاو آؤٹ کر کے پورا لاہور شہر کا ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو اپنے پرویو میں لے لیا ہے. وہ ایک پیرالل ان الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ بن گئی ہے. پھر حال ہی میں روڈا کی فارم میں ایک اور اتھارٹی کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس کو وہ سارے فنکشنز دے دیے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ ایکچولی ایک پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ایون جو ورلڈ سٹی آف لاہور ہے، جو ورثہ ہے لاہور کا، اور بڑی ایک اہم پارٹ ہے لاہور کی اکنامک شناخت کا، اکنامک ایون لاہور کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ جو اولڈ سٹیز ہوتی ہیں یہ ایک ٹورزم اور ان ساری چیزوں میں بڑا کرٹیکل رول پلے کرتی ہیں. ان کو ریوائٹلائز کر کے شہر جو ہے وہ کافی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ بھی ایک ان الیکٹڈ اتھارٹی ہے. پھر یہ سی بی ڈی ایک کریٹ کر دی گئی، وہ بھی ایک ان الیکٹڈ اتھارٹی ہے. سو اوور ٹائم اتنا ایک کیوس کھڑا کر دیا ہے اور اتنی پیرلل باڈیز کھڑی کر دی ہیں کہ اب شہر کا کوئی ایک
ایک ریپریزنٹیٹیو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نو ون از اکاؤنٹیبل فار لاہور. اسی بات سے میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 18ویں ترمیم کے بعد 17ویں ترمیم کے بعد اور 18ویں ترمیم میں اس کو دوبارہ 140A کو ری ویلیڈیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ نے 140A کی تشریح اس حد تک کی کہ انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے کاز کو چیمپئن کیا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سارے سسٹم کے اندر اس وقت پاکستان میں ہر صوبے اور ہر اینٹی کے اندر ایک مختلف لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم شاید بہتر حل ہے جس طرح ملٹری گورنمنٹس نے انٹروڈیوس کیا, یا پھر یہ جو سیاسی جماعتیں تجربہ کر رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہر نئی آنے والی صوبائی حکومت وہ پچھلی مقامی حکومتوں کے قانون کو ترمیم کر کے اس کو ڈسمینٹل کر کے ایک نیا نظام کھڑا کر دیتی ہیں. تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. آپ ماشاءاللہ چیئرمین نارووال رہے اور آپ خود بھی اس پولیٹیکل پارٹیز کی پریکٹس کے وکٹم رہے ہیں. اپنا کچھ اس حوالے سے بھی تجربہ بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی منیمم پیرامیٹرز موجود ہیں جو لوکل گورنمنٹس کے ہونے چاہیے, اور جس کو کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز یا کم از کم سیاسی جماعتوں کے مابین اس کے ایک بیسک لائے عمل کے حوالے سے کنسنسس کا ہم کسی طریقے سے انتظام کر سکیں. آپ کے سوال میں میرے خیال ہے سوال کا جواب بھی موجود تھا, اور جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا وجوہات ہیں لوکل گورنمنٹس یہاں پہ اسٹیبلٹی یا تقویت نہیں حاصل کر سکیں, وہ بھی اسی سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر ایک کنٹرول کی اسٹریک بڑی اسٹرانگ پائی جاتی ہے. جو سیاسی جماعت صوبے میں حکومت بنا لے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صوبے کے ذریعے اپنے علاقے کی ہر وارڈ کو بھی کنٹرول کرے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ اتنا بھاری مینڈیٹ لے کے حکومت میں نہیں آتی کہ وہ وہاں پر 2/3 یا 3/4 یا 100% کے قریب ہلکے جیت کے آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مطلب میجورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے علاقوں میں آپ ہارے بھی ہوئے ہیں تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, تھرو ڈپٹی کمشنرز, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, جو ایک پوری پینیٹریشن ہے پھر نیچے اس سسٹم کی جو پٹوار کا سسٹم ہے یا ریونیو کا, اس کو پھر کوآپٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر آئی تھنک ایک لیول پر کلوژن بھی ہے پولیٹیشنز اور بیوروکریسی کی, بیکاز اٹ سوٹس دیم, اٹ سوٹس دا آبجیکٹیوز آف پولیٹیکل پارٹیز ٹو کنٹرول بیونڈ دیئر مینڈیٹ, اینڈ آلسو دا بیوروکریسی کہ ان کے پاس بہت زیادہ ان چیکڈ پاور آ جاتی ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ کے گاؤں کا چھپڑ جو ہے اس پہ قبضہ بھی ہو اور اس میں صفائی کی بھی ضرورت ہو, تو آپ سب سے پہلے ضلع کونسل کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور اگر ضلع کونسل آپ کی بہت ایفیشینٹ ہے اس کی ٹیم اگلے دن وہاں پہنچ جائے گی, لیکن وہ صرف چھپڑ کی صفائی کروا سکتی ہے, وہ چھپڑ کا قبضہ نہیں چھڑوا سکتی. اس کے لیے ضلع کونسل کو ریکویسٹ کرنی ہوگی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ڈپٹی کمشنر کو, کہ وہ اپنی ٹیم بھیجیں ساتھ اور وہ نشاندہی کروائیں اور وہ سرکاری جو زمین ہے اس کو واگزار کرانے میں ان کی ہیلپ کریں. لیکن ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس لوکل گورنمنٹ کا چارج ہو اور کوئی اس کے پاس آئے تو وہ فل فور اسی وقت قبضہ بھی چھڑوا سکتے ہیں, صفائی بھی کروا سکتے ہیں. سو باوجود اس کے کہ اتنی ان چیکڈ پاور ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہوتی ہے, جب 2019 سے 2021 تک لوکل گورنمنٹس پنجاب میں سسپینڈڈ ڈیزالوڈ تھیں, تو کم از کم میرے ضلع کی میں بات کر سکتا ہوں, اور بہت سارے میرے کولیگز اپنے اپنے شہروں اور ضلعوں کے بارے میں بھی یہی بات کرتے تھے کہ کسی ایک پینے کے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ کا فلٹر تبدیل نہیں ہوا 3 سال میں, جو چند ہزار روپے کا فلٹر آتا ہے تاکہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل سکے. سو ایک اسٹیٹ آف ایپتھی ہے, اور یہ اس طرح جنم لیتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی اسکن ان دا گیم. اگر آپ یو آر اکاؤنٹیبل ٹو دوز جو آپ کو
पावर ग्रांट करते हैं. इन केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वोटर्स होते हैं. इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो उनका राब्ता आवाम से नहीं होता उससे. आपकी बात बजाय है अहमद साहब, हमारा जब इत्तेफाक होता है सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ मुलाकात का और उनसे जब हम मकामी हुकूमतों या बल्दियात के हवाले से सवाल करते हैं तो वहाँ पर एक कॉमन सोच ये पाई जाती है कि बहुत सारे मुंतखब लोकल गवर्नमेंट के अफसरान या लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो गवर्नेंस की अहलियत नहीं रखते, वो उनके ऊपर फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं और वो बाहर कैफ सीनियर पॉलिटिकल फिगर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात से बावर करा देते हैं कि इनके ऊपर अगर वायबल चेक ना रखा गया तो निचली सतह पर गवर्नेंस बेहतर होने की बजाय गवर्नेंस जो है और ख़राब हो जाएगी. आप क्या कहना चाहेंगे इस सिविल ब्यूरोक्रेसी का ये जो मजमूई तौर पे ओपिनियन है जिससे मुझे मालूम है कि आप ख़ुद भी वाकिफ़ हैं? बड़ी अच्छी तरह. और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं इलेक्ट हुआ एज चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रीवैम्प करने के लिए कमेटी तश्कील दी और मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला. और मैं इस सवाल का जवाब एक वाक़े की सूरत में एनेक्डोटल उसका आंसर दूंगा. इसी तरह की गुफ्तगू चल रही थी सेहत और तालीम के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटीज़ बनाई गई क्योंकि स्कूल और गांव का अस्पताल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उसके यूज़र्स होते हैं. यानी वो लोग होते हैं जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं. उनसे ज़्यादा स्कूल का भला किसको हो सकता है जिस इदारे ने उनके बच्चों का मुस्तकबिल का तयन करना है, या वो लोग जिनके घर में कोई ज़ईफ़ या कोई बीमार मौजूद हो जिसने गांव के अस्पताल से डिस्पेंसरी से दवाइयाँ लेनी है. उससे बेहतर कौन उसका ख्याल रख सकता है या किसको उसकी फ़िक्र हो सकती है. तो इस चीज़ पे बात हो रही थी. तो वज़ीर आला साहब मीटिंग चेयर कर रहे थे तो एक अफसर जो बड़े अच्छे अफसर हैं उन्होंने कहा जी कि वो तो सब ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी हैं, दुनिया भर में इसी तरह ही होता है और शायद होना भी चाहिए, लेकिन एक मसला है. वो मसला ये है कि हम कैसे एजुकेशन और हेल्थ पॉलिटिशियंस को दे सकते हैं. तो मैंने उनको उस महफिल में उसी मीटिंग में कहा कि मैंने कहा आप ये इस चीज़ का एहसास करें कि इस वक्त इस मीटिंग की सदारत वज़ीर आला कर रहे हैं और वो भी एक सियासतदान है. तो मतलब ये एक बड़ा आई थिंक पुराना क्रिटिसिज्म हो चुका है कि जी सियासतदान करप्ट है और कोई एक तबका जो है वो शायद करप्ट नहीं है और इंटेग्रिटी का और ट्रांसपेरेंसी का कोई आला नमूना है. ये बीमारी इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड एग्जिस्ट करती है और हमें खुल के बात करनी चाहिए. क्या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं है? पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, इरेगुलरिटीज़ अक्रॉस द बोर्ड. ये अब चीज़ तो आप माशरे में देख लें, ये चीज़ तो हर जगह एग्जिस्ट करती है. सो आई थिंक दिस क्रिटिसिज्म डज नॉट होल्ड. बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि पॉलिटिशियन इस कॉन्टेक्स्ट में, लोकल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कॉशियस होता है. वो इसलिए कि उसने इलाके से वोट लेने होते हैं. और जो मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है वो ये कहता है कि अगर कोई काउंसलर या चेयरमैन जिसको बाय द वे उसके वोटर उसकी पैदाइश से लेके उसकी ज़िंदगी का हर दिन उन्होंने देखा हुआ होता है, वो उसके किरदार से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, वो 1000 रुपया अगर चोरी कर लेना तो उसकी रेपुटेशन ये बन जाती है कि ये लाखों रुपए खा गया. और कोई भी नुमाइंदा जो गली मोहल्ले के लेवल का होता है वो रेपुटेशन पे, वो कम्युनिटी के साथ हमेशा गुडविल पर इलेक्ट होके आता है. सो आई थिंक कि ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल ये ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये बातें की जा सकती हैं लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. एक और बात अहमद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात के हवाले से बहुत बहस होती है कि किस किस्म के इख्तियारात बल्दिया की सतह पर मकामी हुकूमतों को कौन कौन से इख्तियारात तफवीज़ करने चाहिए. जिस तरह आपने हेल्थ और एजुकेशन जो दो अहम सोशल सिक्योरिटी के सतून हैं उनका ज़िक्र किया, हम ये देखते हैं कि इख्तियारात के झगड़ा सूबाई और मकामी हुकूमतों में एक रीत बन चुका है. इसके हवाले से सूबाई हुकूमतें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और हम लोग समझते हैं कि इसकी वजह से गवर्नेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती है. और इसको आप क्या समझते हैं कि क्या हम कोई एक स्टैंडर्ड
لسٹ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں کہ یہ وہ اسپیسیفائڈ معاملات ہیں جن کے اوپر صرف اور صرف لوکل گورنمنٹس کا ہی کنٹرول ہاں رہنا جی چاہیے؟ سوری, وہ پہلے بھی آپ کی بات آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ رہ گیا. میرے خیال میں ون سائز فٹ آل سولوشن آپ اس سے کام نہیں چلے گا. یہ آئین پاکستان نے صوبوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہ ڈیبیٹ کریں, وہ اپنے معروضی حالات کے مطابق ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیزائن کریں اور وہاں کے الیکٹڈ لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کرنی ہے کہ انہوں نے الیکٹڈ نمائندوں کو ایک انتقال اقتدار جس میں سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات جو ہیں وہ پوری طرح ذمہ داری اور اختیار دونوں چیزیں, اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی دونوں کو ڈیوالو کرنا ہے ٹو الیکٹڈ لوکل ریپرزینٹیوز. اب صوبہ سندھ کے لیوڈ جو ایک ان کا جو ڈیموگرافک ریالٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ کراچی ایک دنیا کا سب سے بڑی میگا سٹی, پاکستان کے جی ڈی پی کا ہائیسٹ کنٹریبیوٹر ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رورل سندھ کے اپنے ڈائنامکس ہیں. اسی طرح اگر آپ بلوچستان دیکھیں, بلوچستان از کمپلیٹلی ان لائک اینی اگلومریشن کا جو بھی ایک پیٹرنز ہیں پاکستان میں. وہاں پہ بڑے شہر نہیں, وہاں پہ کوئٹہ شہر ہے جو 10 لاکھ کے قریب غالباً اس کی آبادی ہے اور وہ سب سے بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ لو ڈینسٹی پاپولیشن ہے, یعنی کہ وہاں پر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کہ ایک خاندان اگر ایک مکان اس نے ایک جگہ بنایا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی دوسرا مکان نہیں ہے, دوسرا مکان جو ہے وہ کئی کلومیٹر دور ہوگا. تو ان کی یقیناً ریالٹیز فرق ہیں اور ان کو اس حساب سے سسٹم بنانا ہوگا. پنجاب ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ پروونس ہے, اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں, پنجاب از آلسو ہوم ٹو میجورٹی آف پاکستان's urban population. Around 60% of urban population of Pakistan is based in Punjab. پنجاب کے شہر بہت تیزی سے آبادی کے لحاظ سے بڑھ رہے ہیں. پنجاب از ناؤ ایٹ دا فور فرنٹ آف ڈیلنگ ود دا ورسٹ ایئر پولوشن کرائسس اینی ویئر ان دا ورلڈ. شاید چین میں اس طرح کا کرائسس آیا تھا یا دلی میں ہے, اس کے بعد ہمارے شہروں میں ہے. فیصل آباد کی ہوا بہت خراب ہے, لاہور, گجرانوالہ. سو وی نیڈ ٹو کرافٹ دا سسٹم اکارڈنگ ٹو دا نیڈز اینڈ ریالٹیز. جو آن گراؤنڈ مسائل ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. اور میں کوئی پرسکرپٹیو لسٹ تو نہیں دے سکتا کہ کون سے اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایک جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ پینے کا صاف پانی اس وقت ہم دیہاتوں میں نہیں دے پا رہے, ابھی تک بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں. سیوریج کا نظام ابھی بھی, جیسے میں نے بتایا, یہ موزہ سینسز کے مطابق 90% کے قریب دیہاتوں میں کوئی سیوریج کسی قسم کی ایگزسٹ نہیں کرتی. سو یہ سب ہیومن کنڈیشنز ہیں, یہ سب سہارن افریقہ سے بھی بدتر حالات میں لوگ پنجاب کے دیہاتوں میں رہ رہے ہیں. کوڑا اٹھانے کا سسٹم, سوائے چند بڑے شہروں کے, چھوٹے شہروں میں ابھی تک سینیٹری ورکرز کی تعداد جو ہے وہ 1980 کی آبادی کے حساب سے, اور وہ شہر 1980 سے اب تک اپنی حیت میں یا اپنی فٹ پرنٹ اور آبادی کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور 20 سینیٹری ورکرز کو پورے شہر کی صفائی کا ان کے ذمہ ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کر ایک آئی تھنک سب سے پہلے ایک ویل آئلڈ مشین کی ضرورت ہے, جہاں پہ یہ ریسورسز ٹو سیٹ اپ, آرگنائز دیز سسٹمز آر گیون, ڈیوالوڈ ٹو دا سٹیز, ٹو دا ولیجز, کہ آپ چلائیں, آپ اپنے اس کو آرگنائز کریں, اور اس کے بہت ڈویڈنڈس پاکستان اس کے بہت سارے ڈویڈنڈس ریپ کر سکتا ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے تجربے میں بطور چیئرمین نارووال, جو بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ ولنریبل گروپس, چاہے وہ خواتین کی شکل میں ہوں, اقلیتی ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کی شکل میں ہوں, یوتھ ریپرزینٹیو یا ٹرانسجینڈرز کی شکل میں ہوں, آپ کے تجربے میں مقامی حکومتیں کتنی سکسیزفل رہی ہیں کہ ان تمام طبقات کو ایک آواز دینے کے لیے, اور ان کی آواز کو کس طریقے سے مقامی حکومتوں نے ریکگنائز کیا ہے, اور اس کا عملاً مظاہرہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہو سکا ہے ان ولنریبل گروپس کے حوالے سے؟ بہت ہائی امپیکٹ انٹرونشن ہے اگر ہم لوکل گورنمنٹ میں مارجنلائزڈ گروپس کو میننگ فل ریپرزنٹیشن دیں. اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا
تو صرف ریپریزنٹیشن ہونے کی وجہ سے ہاؤس میں ایک میننگ فل ریپریزنٹیشن ہونے کی وجہ سے مائنورٹیز خاص طور پہ جن ایریاز میں ان کی آبادی زیادہ ہے ان کے علاقوں میں ایک ٹریڈیشنلی ایک بڑے حلقے میں جو اقلیت ہوتی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. جب آپ اسکیل چھوٹا کرتے رہتے ہیں تو اگر یونین کاؤنسل میں اسی آبادی کو دیکھیں تو اس یونین کاؤنسل کی آبادی کا ایک سبسٹینشیل پارٹ ہوتی ہے. تو وہ الیکٹورل ڈائنامکس میں بھی جب چیئرمین کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے ان کے ووٹ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور پھر وعدے ہوتے ہیں کہ جی جیت کے آپ کو آپ کی گلی پکی کر کے دیں گے. سو آئی تھنک ایک وائس زیادہ ان کی ہوتی ہے. ابھی بھی مسائل ہیں. آئی تھنک انڈائریکٹ الیکشن نیشنل پروونشل لیول پر تو کتنے عرصے سے چل رہا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا بینیفٹس ییلڈ کیے ہیں ان ٹرمز آف کریٹنگ جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ. لیکن لوکل لیول پر ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو لسٹ بیس سسٹم ہے, جو ڈسکریشن بیس سسٹم ہے کہ جی پسند ناپسند پہ لوگوں کے نام دے دیے اور ان کو الیکٹ کروا لیا, شاید اب ٹائم آ گیا کہ ڈائریکٹ الیکشن کا اور ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کا موقع دیا جائے ویمن, ولنریبل گروپس کو, مائنورٹیز کو, کہ وہ اپنی کمیونٹی کا ایجنڈا لے کے ان کا مینڈیٹ لے کے ہاؤس میں ایز ایکول ریپرزینٹیٹیوز ان بحثوں میں شریک ہو سکیں جو علاقے کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, اور ان کو اس پول آف ریسورسز میں بھی ایز ایکول ممبر حصہ ملے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ چونکہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا کم تر تصور کیا جاتا ہے اس حالانکہ ان کی حیثیت برابر ہے, سب کا ایک ووٹ ہوتا ہے ہاؤس میں. بٹ آئی تھنک یہ ایک اہم چیز ہے جس پہ زیادہ ڈبیٹ کی ضرورت ہے. اور میں تو کہوں گا کہ جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیزائن ہو یا اس میں ریفارم کی بات ہو تو ہمیں شروع ہی نمبر 1 اس سے کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں اسٹرکچر کی ڈبیٹ میں, فنکشنز کی ڈبیٹ میں, اور یہ بہت ہاٹلی کنٹیسٹڈ ڈبیٹس ہیں کہ جی بٹوین بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشینس فار انسٹنس اینڈ بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ کہ جی کون سا آپ نے پی ایچ اے دینی ہے, نہیں دینی, کس طرح دینی ہے, کیا میکنزمز رکھنے ہیں, کہ بائی دا ٹائم ہم ان اہم چیزوں پر پہنچتے ہیں انرجیز ایگزاسٹ ہو گئی ہوتی ہیں اور ٹائم ونڈو کلوز ہو گئی ہوتی ہے اور اس پہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہو پاتی. سو آئی تھنک اٹ از آلسو ٹائم ٹو ریورس دس لسٹ آف ڈسکشن آئٹمس اینڈ مے بی پٹ دیز امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹمس جو پاکستان میں ایک ریپرزنٹیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں ان کو اوپر رکھیں, اور جو جن چیزوں پہ زیادہ لڑائی اور بحث ہے ان کو آخر میں ڈسکس کیا کریں. آخری سوال احمد صاحب, پاکستان کے اندر سیاسی نظام غیر مستحکم کافی عرصے سے ہے اور کئی لحاظ سے ہمیشہ سے ہے. اس سیاسی نظام کے اندر آپ آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کیا آپ فورسی کرتے ہیں؟ کیا ہم بطور قوم لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو انسٹال کر پائیں گے, یا اس میں بھی ابھی ہم بحثوں میں ہی پڑے رہیں گے اور یہ جو قانون ہے یہ ایک ٹیکسٹ بک کی شکل میں ہی موجود رہے گا, اس کے اوپر ہم گفتگو تو کر پائیں گے لیکن عملاً کچھ نہیں ہو پائے گا؟ آپ نے پہلے بات کی آئین کے حوالے سے. سو آئی تھنک کہ ایک تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم جو آئین میں آرٹیکل 140A ہے وہ بہت اچھا ہے, بڑا اچھا فریم ورک دیتا ہے, اور اس کی اسپرٹ جو ہے وہ پاکستان کو ایک 3 ٹیئرڈ فیڈریشن بنانے کی ہے, جو سپریم کورٹ نے بار بار ججمنٹس میں بھی ری ایٹریٹ کیا. اس حد تک کہ جو پنجاب میں لوکل گورنمنٹس کی بحالی تھی اس کو اسی پرنسپل کے تحت وہ سٹیٹس دیا گیا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا ہے. یعنی جس طرح کسی سی ایم کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا یا برطرف نہیں کیا جا سکتا یا فائر نہیں کیا جا سکتا ایٹ سم ونز ومز اینڈ وشز, نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتی, تو یہی اسی پرنسپل کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام تھا اور یہ یہ آزاد حکومتیں ہیں لوکل گورنمنٹس. سو ایکچولی ایک یونین کاؤنسل بھی ایک حکومت ہے اور اس کا چیئرمین ایک چیف ایگزیکٹو ہے اپنی حکومت کا. میرا خیال ہے کہ آئین میں کچھ چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 3 ٹیئرڈ فیڈریشن ہے اور الیکشنز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے ہیں تو شاید وقت آ گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو بھی اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے تاکہ الیکشن ریگولرلی ہو. کوئی بھی سسٹم تب جڑیں پکڑے گا اگر اس کا بیج جو ہے وہ موجود ہوگا.
جب باتیں ہی ہوا میں ہوتی ہیں تو پھر کیسے وہ بیج پھلے پھولے گا. سو سسٹم کو چلنے دیں تاکہ سسٹم مضبوط ہو, نئی قیادت آئے, لوگ ایکسپیرینس حاصل کریں, یہ انسٹیٹیوشنز ایک اپنا ٹریڈیشن پبلک سروس کا جو ہے اس کو کلٹیویٹ کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم الیکشن ٹائمنگ کو سنک کرنے کی کوشش کریں, یا اس میں کانسٹیٹیوشن کم از کم یہ انشور کرے کہ الیکشنز میں جو ٹپکلی ڈیلینگ ٹیکٹکس پروونشل گورنمنٹس استعمال کرتی ہیں وہ مستقبل میں استعمال نہ کر سکیں اور یہ اپنی ٹرم مکمل کریں. تھینک یو احمد. ناظرین، جمہوریت ایک خیال نہیں، جمہوریت ایک بین الاقوامی مسلمہ حقیقت ہے. ہر شہری کو جمہوریت تب ہی محسوس ہو جاتی ہے اور اس کا ریاست سے رشتہ تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے اور وہ اپنے ارد گرد تمام معاملات میں اپنی رائے کو سمجھے کہ ریاست اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ایک مستقبل قریب میں یہاں پر بھی ایک پائیدار اور مضبوط مقامی حکومتیں یہاں پر تشکیل جو ہیں وہ لے لیں گی، اور ہم تمام شہری من حیث القوم ڈیموکریسی کو اس ملک میں پھلتا پھولتا دیکھ سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ.